محشر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرما کر جنت میں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ وہ شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت فرمائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ جو ہماری شفاعت فرمائیں گے اور جن کی گواہی سب گواہیوں سے افضل ہے، تو کیوں نہ ہم اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کا حکم مانیں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، شریعت پر ہم عمل کریں۔ شفاعت جب ہوگی حضور کی، گواہی سب گواہیوں سے افضل ہوگی، تو ہم حکم پھر حضور کا مانیں، تو پھر جا کر جب حضور کا حکم مانیں گے، ہم دنیا کی یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے کہ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان۔ اللہ کے ولی دنیا میں آئے بھی اور گئے بھی، پردہ فرما گئے، ان کی آپ اس دور میں کتابیں پڑھیں، ان کے حالات و واقعات پڑھیں کہ وہ کیسے اللہ کے دوست بنے، کیسے اللہ ان سے راضی ہوا، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، حضور کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، وہی کام کیا جس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے۔ تو ہم اس دنیا کی نہ مانے، کیونکہ یہ دنیا ہے فانی، ہم بھروسہ رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں پر، بھروسہ کرتے ہیں اپنے پاؤں پر، یہ ہمارے پاؤں، ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں لے کر جاتے ہیں، چلتے ہیں ان پاؤں سے، ہم جہاں جاتے ہیں یہ پاؤں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب کھاتے پیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے تو یہ ہاتھ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، اچھی صورت بھی دیکھتے ہیں، بری صورت بھی دیکھتے ہیں، جو بھی دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، پر دیکھیں وہ کہ جس کا حکم ہمیں اللہ اور رسول نے دیا ہے، ہم وہ چیز دیکھیں کہ جو چیز دیکھنے کے قابل ہے۔ ہم دعا کریں کہ اے اللہ تو نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ہمیں ان آنکھوں سے اپنے پیارے حبیب کی زیارت نصیب فرما دے، تاکہ ان آنکھوں کا کچھ فائدہ تو ہو، ہم حضور کی زیارت تو کر سکیں۔ تو حضور کی زیارت ہم اپنی آنکھوں سے کیسے کریں گے؟ جب ہم اپنی آنکھیں پاک کریں، ان آنکھوں سے ہم ایسی چیز نہ دیکھیں کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں بھی گندی ہو جائیں۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ان ہاتھوں سے ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں پاؤں دیے تو ہم ان پاؤں سے چل کر ایسی جگہ پر جائیں کہ جس جگہ میں اچھی محفلیں ہوں، جہاں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہو رہا، جہاں حضور کی محفل سجی ہوئی ہو، جہاں نعت مصطفیٰ کی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوں، وہاں ہمیں جانا چاہیے۔ ہمیں ان پاؤں سے چل کر وہاں جانا چاہیے جہاں اچھے لوگ بیٹھے ہوں۔ تو جب ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے
اچھے لوگوں میں ہم بیٹھیں گے تو اچھی باتیں سنیں گے، جب ہم اچھی باتیں سنیں گے تو اچھی باتوں پر ہم عمل کریں گے، تو پھر یہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، قبر بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، حشر والا دن بھی ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ جن چیزوں پر ہم آج بھروسہ کرتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر ہم کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے پیار کرتے ہیں، کہیں گے ہاں ہمیں ہاتھ بڑے عزیز ہیں، کیونکہ بھئی ہاتھ نہ ہو تو کھائیں گے کیسے، سلام کیسے کریں گے، ہم کام کیسے کریں گے؟ یہ ہاتھ ہمیں پیارے کیوں نہ ہو؟ ان ہاتھوں سے ہمیں پیار ہے۔ تو جب ان ہاتھوں سے ہمیں پیار ہے تو کام بھی ہمیں اچھا کرنا چاہیے نا ان ہاتھوں سے۔ کسی سے آپ پوچھیں جن کے پاؤں نہیں ہیں، وہ کہیں گے کاش میرے پاؤں ہوتے، اگرچہ جن کے پاؤں ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ ہم ان پاؤں سے ایسی جگہ پر چل کر جائیں جہاں اچھی محفلیں ہو، جہاں اچھی بات ہو رہی ہو، جہاں اچھا کام ہو رہا ہو، ان پاؤں سے بھی ہم اچھے کام کریں۔ مطلب کہ ہر بندے کو اپنے ہاتھوں سے بھی پیار ہے، اپنے پاؤں سے پیار ہے، اپنی آنکھوں سے بھی پیار ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں تمہیں آنکھیں دے سکتا ہوں تو آنکھیں لے بھی سکتا ہوں، تجھے ہاتھ دے سکتا ہوں، تجھے ہاتھ میں تجھ سے لے بھی سکتا ہوں، اگر میں تجھے پاؤں دے سکتا ہوں تو پاؤں لے بھی سکتا ہوں، یہ نعمتیں تجھے دے سکتا ہوں تو یہ نعمت لے بھی سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا قرآن میں عزت تجھے دے سکتا ہوں، عزت لے بھی سکتا ہوں، عزت میں نے تجھے دی ہے تو یہ لے بھی سکتا ہوں، دینے والا اللہ ہے عزت۔ تو اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم عزت سے اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر قبر کی تیاری کریں، تاکہ جو ہمیں آنکھیں اللہ نے دی ہیں ان آنکھوں سے ہم نے حضور کی زیارت بھی کرنی ہے۔ تو دنیا میں رہ کر ان آنکھوں سے ہم نے اتنی ساری تصویریں ان آنکھوں کے اندر جمع کر کے جائیں گے تو پھر وہاں کون سی صورت دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے ہم اچھی چیز دیکھیں جو دیکھنے کے قابل ہے، تو بھروسہ ہمیں ان ہاتھوں پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہم ان ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ان ہاتھوں سے، کھانا بھی کھاتے ہیں، پر بھروسہ ہمیں ان ہاتھوں پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ قرآن مجید کی آیات کریمہ میں پیش کرنے لگا۔ اللہ نے ہمیں پاؤں تو دے دیے پر ان پاؤں پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھیں دی ہیں اللہ پاک نے ہمیں، ان آنکھوں پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے جو ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہمارے جو اعضاء ہیں، حشر والے دن یہ ہماری ہی گواہی دیں گے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارے اعضاء۔ جب کہا جائے گا نا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط کام نہیں کیا، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب کافر حشر والے دن کہیں گے میں نے یہ کام نہیں کیا، قسمیں اٹھائیں گے، تو اللہ کہے گا تو چپ ہو جا، ابھی گواہ لے گا۔ وہ کافر کہیں گے وہ کون سے گواہ ہیں جو ہماری گواہی دیں گے؟ تو ان کے منہ پر، ہونٹوں پر، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہم بول بھی نہ سکیں گے۔ قرآن مجید میں کہ ہمارے ہاتھ
ہمارے پاؤں ہماری گواہی دیں گے، تو جب ہمارے ہاتھ ہی ہماری گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں ہماری گواہی دیں گے، تو ان پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، یہ پاؤں دیے، جب یہ گواہی دیں گے تو کیسے دیں گے گواہی؟ ذرا یہ بھی سوچے نا، وہ ایسے دیں گے کہ ان ہاتھوں نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ یہ مجھ سے کون سا کام کروا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، یہ یوں سمجھو کہ یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جیسے کیمرہ فٹ ہوا ہوتا ہے دفتروں میں، بینکوں میں کیمرہ فٹ ہوا ہوتا ہے، تو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بھائی۔ یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ گواہی تو وہ بندہ دیتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہاتھ ہماری گواہی دیں گے، یہ پاؤں ہماری ہی گواہی دیں گے حشر والے دن۔ تو پھر ہم کیوں ان ہاتھوں سے غلط کام کریں؟ کیوں ہم اپنے پاؤں سے غلط کام کریں؟ کیوں ایسی جگہ پر چل کر جاتے ہیں؟ یہ پاؤں اللہ نے دی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہاتھ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ نے آزاد دیے، آنکھیں دی، دل دیا، جسم دیا، زبان دی، کان دی۔ جن کانوں سے ہم سنتے ہیں تو اللہ نے یہ کان اس لیے تو نہیں دیے کہ ہم گانے سنیں، یہ اس لیے تو نہیں دیے کان ہمیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہو تو دوسرا بندہ آ کر کان میں بات کر جاتا ہے، یہ ہوتی ہے چغلی۔ تو اللہ نے ہمیں کان اس لیے تو نہیں دیے کہ ہم گیم کی آواز سنیں، اللہ نے ہمیں کان اس لیے تو نہیں دیے کہ ان کان سے ہم ساری رات ہیڈ فون کانوں میں لگا کر گانے سنیں، بے حیائی والی باتیں سنیں۔ یہ جو آپ کو پتہ بھی ہے دنیا میں کیا کیا چل رہا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی دو راستے بتائے ہیں، اور آج کل جو موبائل آیا ہوا ہے اس میں بھی دو راستے ہیں، ایک اچھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے۔ چاہے تو ہم اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، بری چیز کیوں دیکھیں؟ جیسے ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے تو ہم چاہیں تو ان ہاتھوں سے غلط کام بھی کر سکتے ہیں، پر ہم غلط کام کیوں کریں؟ اللہ نے ہمیں پاؤں دیے تو اگر ہم چاہیں ہم ان پاؤں سے غلط جگہ پر جا سکتے ہیں، تو ہم غلط جگہ پر کیوں جائیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں دو راستے بتائے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ تجھے دو راستے بتائے، اچھا بھی برا بھی۔ قرآن میں اچھا راستہ بھی ہے، برا بھی ہے، تو ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ٹھیک اسی طرح دنیا کہتی ہے نا کہ موبائل نہ ہوتا، انٹرنیٹ نہ ہوتا، لوگ خراب نہ ہوتے، کیسے نہ ہوتا؟ انٹرنیٹ جو ہے نا، یہ نیٹ موبائل اگر ہم چاہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں، تو ہمیں اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے، ہمیں اچھے بھلے کی تمیز ہونی چاہیے، حرام حلال کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی حلال کون سی حرام کون سی۔ اگر نیٹ موبائل دنیا میں آیا، ایجاد ہو گیا، اس میں حرام چیزیں بھی ہیں، حلال بھی ہے، اس میں اچھا راستہ بھی ہے، برا راستہ بھی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم ٹھیک ہوتے، اگر ہم سوچیں موبائل نہ ہوتا، نیٹ نہ ہوتا تو ہم ٹھیک ہوتے۔ تو ٹھیک اسی طرح دنیا میں حرام چیزیں بھی ہیں، حلال بھی ہیں۔ ہم حرام چیزیں کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ وہ منع ہے، قرآن میں اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ہم نے کھانا نہیں، اور اچھی چیزیں ہم کھاتے ہیں۔ جو کافر ہیں، جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ کتا بھی کھاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے کتا نہیں کھاتے۔ کچھ لوگ گدھے بھی کھاتے ہیں، ہم گدھا نہیں کھاتے۔ کھائیں نا، ہم کیسے کھاتے ہیں؟ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ گدھا ہے، ہم نے کھانا نہیں، یہ کتا ہے، ہم نے کھانا نہیں۔
چوہا ہم نے کھانا نہیں، بلی ہم نے کھانی نہیں، یہ حرام ہے بھائی۔ کبھی کسی کو دیکھے چوہا کھاتے ہوئے؟ ہوٹلوں میں لائن لگ جاتی۔ کبھی دیکھا ہے کسی کو بلی کھاتے ہوئے؟ ہوٹل میں لائن لگی ہوتی، بلیاں، مرغیوں کی جگہ بلیاں ٹانگی ہوتی۔ نہیں، وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ کھایا کبھی چوہا؟ نہیں، اس لیے یہ حرام ہے بھائی، ہم کیوں کھائیں؟ ہمیں اگر اتنا پتہ ہے کہ یہ بلی حرام ہے، چوہا حرام ہے، یہ گدھا حرام ہے، کتا حرام ہے، وہ جو سور ہے جس کا نام لے تو 40 دن زبان پاک نہیں ہوتی، پر حدیث بیان کرتے ہوئے نام لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں شاہ صاحب نے بھی نام لے لیا، حدیث بیان کرتے ہوئے نام اگر کوئی لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا اگر نام لے تو 40 دن زبان پلید ہوتی، پاک ہی نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ اسی کا گوشت کھاتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کافر ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ہم نہیں کھاتے۔ کافر لوگ خوش ہو کر کھاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ سور حرام ہے، ہم نہیں کھاتے۔ قرآن میں منع کیا ہوا ہے، اللہ رسول نے منع کیا، یہ حرام ہے، یہ کھانا نہیں، ہم نہیں کھاتے۔ ہم کھاتے ہیں تو مرغی کھا لیتے ہیں، بکرے کھاتے ہیں، حلال چیزیں کھاتے ہیں، گائے کھاتے ہیں، دبے کھاتے ہیں، بکریاں کھاتے ہیں، بھینس کھاتے ہیں، اونٹ بھی حلال ہے، جو چیزیں حلال ہیں وہ ہم کھاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہے تو موبائل اٹھا کر ہمیں نہیں پتا کہ اچھا راستہ کون سا ہے، برا کون سا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ بھی ہمارے ہاتھ میں، جیسے ہم چلائیں۔ اگر آج ہم نے اگر کوئی بندہ کوئی چیز کھا لے، حرام چیز، اور حرام اگر چیز ہم کھا لیں تو پھر اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارے مقدر میں حرام چیز لکھی ہوئی تھی، ہم نے اس لیے کھا لی، لکھی کیسے ہوئی؟ ہر اچھا کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہر برا کام بندے کی اپنی مرضی کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کام ہوتا ہے اللہ پاک کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ پاک ہر بندے کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں، حدیث پاک میں ہر چیز واضح کر دی، اور حضور نے سارا کا سارا دین، سارا کا سارا کوئی چیز نہیں چھوڑی، صحابہ کرام کے سامنے رکھ دی یہ چیزیں۔ تو جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور پھر ایک جو کافر ہیں جو حرام کھاتے ہیں، وہ تو چلو کافر ہے، ان کا تو دین ایمان ہی نہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر حرام کھاتا ہے، اس کو حلال کا بھی پتہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام نہیں کھانا، پھر بھی حرام کھاتا ہے۔ یعنی کہ رشوت لینا، رشوت دینا، حرام کھا لینا، حرام کھلا دینا، حرام کھانا، سور کھانا بات ایک۔ حرام کیا ہے؟ مطلب کہ 1 روپیہ بھی اگر حرام کوئی کھا لے، سمجھ لو کہ اس نے سور کا گوشت کھایا ہے۔ کچھ لوگ ایسے شراب پیتے ہیں، شراب پینا سمجھ لو کہ اس نے سور کا گوشت کھایا ہے، حرام ہے نا، کیونکہ حرام سور بھی حرام ہے، کوئی بھی ہے وہ حرام ہے، حلال حلال ہے۔ ہمیں حرام حلال کی تمیز ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہر چیز میں 2 راستے، ہر چیز کے 2 پہلو، ہر چیز کا جوڑا ہے، انسان میں بھی جوڑا ہے، جانوروں میں بھی جوڑا ہے، سمندر کے 2 کونے،
دریا کے دو کونے، چشمے کے دو کونے، ہر چیز کے دو کونے، ہر چیز کا ایک دو پہلو ہے۔ اگر ایک کونا ہے تو دوسرا بھی ہے۔ اسی طرح ٹھیک اسی طرح آج اگر ہم کہیں کہ ہمیں اللہ نے آج ہاتھ دیے، اللہ نے تو ہاتھ دے دیے، تو ان ہاتھوں میں بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان ہاتھوں سے ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، برا نہیں۔ زبان اگر اللہ نے دی ہے تو اس زبان سے ہم اچھی باتیں کریں، نعت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا، تلاوت قرآن مجید، نماز ہم پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے چپ رہے، یہ چپ رہنا بھی عبادت ہے۔ دیکھیں نا پہاڑ چپ ہیں، ان پہاڑوں سے آپ نے کبھی آواز نہیں سنی، پر یہ بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں، یہ چپ ہے، یہ خاموشی عبادت ہے۔ نماز میں ایک بندہ کھڑا ہے، سارے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے سارے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو نماز نہیں آتی، وہ چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بس جہاں امام صاحب نے رکوع کیا رکوع کر لیا، اٹھے، جیسے جیسے امام صاحب نے کیا ویسے ویسے وہ کر رہے ہیں۔ امام صاحب سجدے میں کیا وہ بھی سجدے میں چلا گیا، کچھ پڑھا نہیں، نہ اس نے ثنا پڑھی، نہ فاتحہ پڑھی، نہ تو اس نے تسبیحات پڑھی، کچھ بھی نہیں، چپ کر کے خاموشی سے وہ اس نے پڑھ کے گیا۔ ابھی اگر اس کو کہے بھئی تیری نماز نہیں ہوئی تو نماز اس کی ہوگی، کیونکہ خاموشی ہی عبادت ہے۔ قنوت کا لفظ جو قرآن میں آیا وہ کس لیے آیا کہ قنوت، خاموشی، چپ۔ پہاڑ بھی چپ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہر چیز میرا ذکر کر رہی ہے، تو ہر چیز سے مراد اس مسجد کی جو پنکھے ہیں یہ بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ پردے بھی ذکر کر رہے ہیں، ہر چیز، ہر شے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ اللہ کر رہی ہے، ہر چیز، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ رب کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں، اس کا ذکر کر رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو آواز تو ہمیں نہیں آتی، ان پردے سے ہمیں آواز نہیں آتی کہ یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہمیں پنکھے سے آواز نہیں آتی کہ یہ اللہ اللہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جنت کا جو دروازہ ہے وہ جب کھلتا ہے تو آواز آتی ہے، بند کرو تب بھی آواز آتی ہے، پر کسی کو معلوم نہیں تھا یہ آواز کس چیز کی ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے۔ جب پوچھا گیا حضور سے تو حضور نے فرمایا کہ یہ جب دروازہ بند ہوتا ہے جنت کا تو علی کی آواز آتی ہے، جب کھلتا ہے تو تب بھی علی کی آواز، تب بھی علی کی آواز۔ تو رب کائنات کا ذکر کر رہی ہے ہر چیز، تو پھر اس لیے اللہ نے کہا کہ جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے اے میرے محبوب وہاں تیرا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو چیزیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں وہ حضور کی بھی تعریف کر رہی ہیں، حضور کا ذکر بھی کر رہی ہیں، وہاں حضور کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ان ہاتھوں سے اچھا کام کرے، ہمیں زبان دی، ان زبان سے ہم وہ بات کہے کہ جس چیز کا ہمیں حکم ہوا ہے، نہ کہ ہم گالی گلوچ، جھوٹ بولیں، چغلی لگائیں، جھوٹی گواہی دے دیں، کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں کریں، ان چیزوں کا حکم نہیں۔ ان ہاتھوں سے ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، ان پاؤں سے ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، ان آنکھوں سے ہم نے اچھی چیزیں دیکھنی ہیں۔ جب دنیا میں ہم نے اچھی چیزیں دیکھی ہوں گی تو ہماری آنکھیں پاک ہوں گی۔ کہتے ہیں آنکھ کیسے پاک ہوگی؟ وہ کون سی آنکھ ہوگی جس آنکھ سے ہم نے حضور کی زیارت کرنی ہے؟ تو ہم نے اس آنکھ سے حضور کی زیارت کرنی ہے جس آنکھ سے ہم نے دنیا میں رہ کر اچھی چیزیں دیکھی ہیں۔ دنیا میں رہ کر ہم نے ان آنکھوں سے ہم نے ماں کی زیارت کی ہوگی، باپ کی زیارت کی ہوگی، ان آنکھوں سے ہم نے قرآن کی آیاتیں دیکھی ہوں گی، قرآن کے برکت دیکھے ہوں گے، ان آنکھوں سے ہم نے اچھی چیزیں دیکھی ہوں گی۔
تو وہاں کہتے ہیں وہاں ہم اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میں قبر میں بھی کھڑے ہو کر حضور کی نعت پڑھوں گا. تو پھر بات آتی ہے کہ اگر ہم بھی کہیں کہ ہم بھی قبر میں کھڑے ہو کر حضور کی نعت پڑھیں گے تو کیسے نعت پڑھیں گے؟ ہم نے تو اس زبان سے ہم نعت تب ہی جا کر پڑھیں گے جب ہم نے اس دنیا میں رہ کر اس زبان سے اچھی بات کی ہو. جھوٹی گواہی، گالیاں دینا، رشوت کھاتے ہیں تو حرام جب ہم کھاتے ہیں تو یہ زبان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اس زبان کو ہم نے حرام سے بچانا ہے، گالی گلوچ سے بچانا ہے، جھوٹی گواہی سے بچانا ہے، چغلی سے بچانا ہے، جھوٹ سے پاک. ہر برے عیب برے کام سے جب ہماری زبان پاک ہوگی تو پھر جا کر ہم قبر میں کھڑے ہو کے حضور کے نعت پڑھیں گے. تو جب ہماری اس دنیا میں ایسے برے باتیں کی ہوں گی، جب آخری وقت آئے گا مرنے کا، نزع کا وقت آئے گا تو کیا کریں گے؟ کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ ہم اتنا سوچیں کہ ہم نے مرنا ہے اور آخر موت ہے، اور وہ جو تختہ ہے تختے کے اوپر جب لٹایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس تختے کے اوپر ہر چیز واضح ہو جائے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی. یہ بندہ ہے کیا؟ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اچھا بندہ ہے برا بندہ ہے؟ اس دنیا میں پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے اللہ نے ہمیں بھائی زبان دی، اس زبان سے اچھی بات کرے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ان ہاتھوں سے ہم اچھا کام کرے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ان آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھی. اللہ نے ہمیں پاؤں دیا، اس پاؤں سے چل کر ہم مسجد کی طرف آ نہیں سکتے، برے کام کی طرف ہم جاتے ہیں. اچھی محفلوں میں بیٹھے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہاں ہم پاؤں سے چل کر جائیں تو پھر بات بنے گی. ٹھیک اسی طرح جتنے بھی اعضاء اللہ نے ہمیں دیے، یہ دل ہو گیا، دماغ ہو گیا. دماغ میں کتنی باتیں. ابھی کسی کا دماغ کھولو نا، آپریشن کرو کہ میں دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا کیا، تو ہمیں گند کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. اتنا سارا گند بھرا ہوگا دماغ میں. وہ کہتے ہیں آپ نے مثال سنی ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے دماغ میں، کچھ ہے ہی نہیں دماغ کے اندر. ٹھیک اسی طرح اگر بھئی آپریشن کر کے دیکھو تو ہمیں دماغ میں کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ دل میں اتنی ساری باتیں، دل ہمارے گندے ہیں. ہم نے دل میں کیا کیا بسا کے رکھا ہوا ہے. اگرچہ ہم چاہیں تو اس دل کو پاک بھی کر سکتے ہیں. کسی بزرگ نے کسی سے پوچھا، کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، ایک شخص آیا نا بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی سرکار آپ یہ بتائیں کہ معرفت کیا ہے؟ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ معرفت کیا ہے؟ تو بابا جی سرکار نے کیا فرمایا کہ ایک برتن لیا، کہا اس کو اچھی طرح دھو. اس بندے نے اچھی طرح برتن دھویا، اچھی طرح دھویا، اندر سے اچھی طرح بالکل صاف کیا. کیونکہ برتن تو اندر سے دھویا جاتا ہے نا، باہر سے تو کوئی دھوتے. کہ کہا بھائی برتن لے کے اور دھو کر لاؤ. اس نے اندر سے اچھی طرح ہاتھ دھویا. بابا جی سرکار نے فرمایا دھو لیا برتن؟ کہا دھو لیا. اچھی طرح دھویا؟ کہا اچھی طرح دھو لیا. اندر سے اچھی طرح دھویا؟ جی بابا جی سرکار اچھی طرح میں نے دھویا ہے. کہا بس معرفت اسی کو کہتے ہیں. معرفت اسی چیز کا نام ہے کہ جیسے تو نے اندر سے برتن اچھی طرح دھویا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے دل کو بھی اندر سے جو ہے نا اچھی طرح صاف کر لے. جب ہمارے دل صاف ہوں گے، ہمارا ہمارا اندر جو ہے، ہمارا جو باطن ہے، ہمارا جو ضمیر ہے، یہ اندر بھی کوئی چیزیں ہیں نا، صرف باہر جو چیزیں نہیں، اندر بھی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. جب ہمارا اندر صاف ہوگا، دل صاف ہوگا، اندر کا ماحول ٹھیک ہوگا، برتن صاف ہوگا، تو
کہ اس دل میں اللہ اپنی بھی محبت ڈال دے گا، اپنے پیارے حبیب کی بھی محبت ڈال دے گا۔ محبت اللہ اس دل میں